بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 3 اور 15ویں پارے کا رکوع نمبر 3 چل رہا تھا۔ اس کی تفسیر ہوئی تھی وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، آیت نمبر 27۔ یہاں تک اس کی تفسیر ہو چکی تھی۔ آج انشاءاللہ میں اگلی آیت وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ، یہاں سے انشاءاللہ اس کی تفسیر میں شروع کروں گا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ آخرت کے طلبگار ہیں وہ کون کون سی کوششیں کرتے ہیں، ان کوششوں کا بیان چل رہا تھا کہ ان کوششوں میں سب سے پہلے ہے اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ دوسری کوشش والدین کا احترام کیا جائے، ان کے ساتھ عمل بھی اچھا اور بات بھی اچھی۔ تیسری کوشش اللہ نے فرمایا کہ رشتہ داروں کو ان کا حق دو، اور عام غریبوں کو بھی اور مسافروں کو بھی، یعنی ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، لیکن تبذیر مت کرو۔ تبذیر کا مطلب بے موقع خرچ مت کرو، بے جا پیسہ مت اڑاؤ۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کیونکہ جو بے موقع پیسہ خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے دوست ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے۔ آگے ارشاد ہے وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ رشتہ دار پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کا ریلیٹیو یا کوئی غریب یا کوئی مسافر آیا آپ سے مدد مانگی اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس اس کی مدد کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن آپ کو امید ہے کہ یہ مجھے کچھ وقت کے بعد پیسے مل جائیں گے، یا کچھ وقت کے بعد میں اس کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں۔ اس بیس پہ آپ اس سے اعراض کر رہے ہیں۔ اعراض کا مطلب آپ اس کو ٹال رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں اس کو ٹالنا بھی اچھے انداز میں ہے۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان میں سے کسی سے اعراض کرو، ابتغاء رحمۃ من ربک، اپنے رب کی رحمت کی تلاش میں، ترجوہا جس کی آپ کو امید ہے، یہاں رحمت سے مراد ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ کو امید ہے کہ اللہ رحم کرے گا اور میرے پاس انتظام ہو جائے گا۔ جیسے بعض لوگوں کی تنخواہ ڈیلے ہو جاتی ہے، یا مہینے کا آخر چل رہا ہے، ان کو پتہ ہے جی 1 تاریخ کو سیلری ملے گی، یا تجارت کا نفع آئے گا میرے پاس، یا اور کوئی وجہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں کسی کو بھی اپنے رحمت کی امید ہو اور اس امید کی بیس پر وہ اس کو ٹال رہا ہو، تو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو پھر ان رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کو آپ نے میسورہ آسان بات کہنی ہے، یعنی آسان ہلکی بات، طنز نہیں کرنا، دھتکارنا نہیں ہے، ان سے اعراض بھی ایک اچھے انداز سے کرنا ہے، یعنی ان سے کوئی امید کی بات کر لینی ہے، بھائی ابھی میرے پاس گنجائش نہیں ہے، بعد میں اللہ نے موقع دیا تو میں انشاءاللہ تمہارے ساتھ تعاون کروں گا، مطلب ذلیل کر کے رسوا کر کے نکالنا نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں یا اس سے پہلے والے جو ایپیسوڈ تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے جو رشتہ داروں کے حقوق بیان کیے نا، تو جگہ جگہ مال کی بات آ رہی ہے۔ آج جو ہمارے حقوق ہیں نا وہ زبان سے بہت اچھے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں نا اپنے کلچر کو غیر مسلم کلچر سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں نا، تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے، اور ہم وہ اخلاق چاہ رہے ہیں جو غیر مسلموں کے پاس ہیں۔ ان کے اخلاق زبان سے ہیں، زبان سے بہت اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسلام نے زبان سے بھی اچھا رہنے کا حکم دیا، یعنی زبان سے ہر ایک سے تھینک یو، ہر ایک سے بہت نائس ٹو میٹ یو، اس طرح کے ڈائلاگ بہت چلتے ہیں وہاں، لیکن عملی طور پر کیا کر رہے ہیں بھائی؟ عملی طور پر تو جو قوم اپنی گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ چائے نہ پلا سکتی ہو، آپ اس کے کیا آپ اس کو کہیں گے کہ اچھے اخلاق ہیں اس کے؟ جو ماں باپ پہ پیسہ نہ خرچ کرتے ہوں، جو اولاد پہ پیسہ نہ خرچ کر سکتے ہوں، تو قرآن جگہ جگہ پیسے کا حکم دے رہا ہے، آتی ذی القربیٰ حقہ، مسکین اس کو حق دو، اور حق میں آگے کیا فرمایا کہ تبذیر مت کرو، بے موقع پیسہ خرچ نہ کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حق دینے میں بھی سب سے پہلی چیز پیسہ ہے، تو پیسے آپ کو دینے پڑیں گے ان کو۔ تو ہمارے بھی وہی جو لبرل لوگوں کے اخلاق ہیں نا، دینداروں میں بھی وہی چیز آ رہی ہے، بس دھیلا خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان پہ جن کا اللہ نے حق زیادہ بتایا ہے، خرچ کریں گے تو ادھر ادھر بہت کر دیں گے، جن کا اللہ نے حق بتایا ان پہ نہیں خرچ کر رہے ہوتے۔ تو یہ اس آیت سے یہ بہت اہم بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں اگر بعد میں ملنے کی امید ہے تو ان کو تم نے نظر انداز بھی ایک طریقے سے کرنا ہے۔ آج ہر آدمی اپنی دولت پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا کہ میں کماتا ہوں تو میرا رائٹ ہے، میرا حق ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو مت باندھو اپنی گردن سے، یعنی کنجوس مت بن جاؤ، اتنے کنجوس کہ جیسے کہ ہاتھ گردن پہ باندھ لیا نا، کسی کو دینا ہی نہیں ہے، یہ کنایا ہے۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ایسے پھیلا دو، یوں کر کے لٹانا شروع کر دو۔
اس میں اسراف کی نفی ہے. پہلے والی آیت میں تبذیر کی نفی تھی کہ بے موقع خرچ مت کرو، یہاں یہ ہے کہ اسراف مت کرو. اسراف کا جو تبذیر اور اسراف جب ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو پھر تبذیر کا مطلب بے موقع خرچ کرنا اور اسراف کا مطلب اپنی اوقات سے زیادہ خرچ کرنا. کہ اتنے فضائل تم نے جب سنے تو پتہ چلا تم نے ایسے اڑانا شروع کر دیا، تو ایسا مت کرو. فتقعدا، ورنہ تم بیٹھ جاؤ گے ملومن، قابل ملامت ہو، کہ لوگ ملامت کریں گے. جب اپنے ضروری خرچوں سے بھی رہ جاؤ گے نا، ضروری نان نفقہ بھی نہیں ملے گا تمہیں، تو قابل ملامت بنو گے. محصورات، حسرت والے، افسوس والے، کف افسوس مل رہے ہوگے بیٹھ کے. اور تھکے ہوئے کا مطلب ہے کہ جیسے تھکا ہوا آدمی کسی کام کے قابل نہیں ہوتا، تو تم بھی کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہو گے سوسائٹی میں، یعنی تعاون کے قابل بھی نہیں رہو گے تم. تو بیلنس ہونا چاہیے. اب ہر آدمی کا جو بیلنس ہے وہ اس کی آمدن کے حساب سے ہوتا ہے، اور ہر آدمی کے ضروری خرچے بھی اس کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں. ایک خرچہ ہو سکتا ہے میرے حق میں ضروری ہو، آپ کے حق میں ضروری نہ ہو، اور ایک نوعیت کا اماؤنٹ خرچ کرنا ہو سکتا ہے میرے حق میں اسراف ہو، آپ کے حق میں اسراف نہ ہو، یا میرے حق میں اسراف نہ ہو، آپ کے حق میں اسراف ہو. تو یہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کے حالات دوسرے سے جس طرح مختلف ہیں، تو اسی حساب سے اس کو مشورہ دیا جائے گا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے روک دیتا ہے. یہ گویا اشکال کا جواب دیا جا رہا ہے، کیونکہ قرآن نے اتنی زیادہ فضیلت بیان کی خرچ کرنے کی. رشتہ داروں پہ کرو، اگر ابھی نہیں ہے تو بات کا وعدہ کر لو، اور اچھے طریقے سے ان کو اگنور بھی کرنا ہے تو اس کا بھی ایک اچھا طریقہ ہونا چاہیے. تو پھر اللہ نے اسراف سے روکا کہ نہ تبذیر کرنی ہے نہ اسراف کرنا ہے. بعض غریب ایسے ہوتے ہیں، ان کی حالت ایسی قابل ترس ہوتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس گنجائش ہو نہ ہو میں اس کو پہ لازمی خرچ کروں. اور اتنا خرچ پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا، اب تو اس کی مثالیں اتنی زیادہ نہیں ملتی، لیکن عرب میں ویسے ہی بہت سخاوت تھی. تو اس میں بعض دفعہ یہ ہوتا تھا اتنا دے دیا کرتے تھے کہ خود پھر بھیک مانگنے پر آ جاتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو غریب ہے نا جس پر میں تمہیں خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہوں، تو یہ غربت بھی اللہ نے اس کو دی ہے، لہذا اس کی غربت دور کرنے میں اعتدال سے تجاوز مت کرو. اتنا مت کرو کہ خود غریب بن جاؤ اور خود بھیک مانگنا شروع کر دو. تو سب سے پہلے اپنا اتنا دفاع کرنا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے تمہیں. تو ایسے موقع پہ جب تمہارے دل میں وسوسہ آئے گا اور شیطان تمہیں کہے گا کہ سب کچھ اس پہ لٹا دو. بعض دفعہ شیطان سخاوت کا بھی حکم دے رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ آج یہ سخاوت کا مظاہرہ کرے گا تو کل بھیک مانگے گا لوگوں کے سامنے. تو وہ دیکھنے میں وہ عمل نیکی ہے لیکن حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہے، کیونکہ آپ اعتدال سے تجاوز کر رہے ہیں. تو قرآن کہتا ہے کہ جب غریب آدمی کی حالت دیکھ کر تمہیں یہ خیال آئے کہ بھائی میں اسراف سے کام لیے بغیر گزارا نہیں ہے، مجھے سب کچھ دینا پڑے گا، تو ایسے موقع پہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مت کیا کرو، بلکہ یہ سوچ لیا کرو کہ یہ تو رب کی دین ہے، کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا. دنیا کا نظام ایسے ہی چلے گا. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اتنا خرچ کرو کہ ساری دنیا سے مکمل ہی غریب کا خاتمہ ہو جائے اور سارے تمہارے جیسے دولت مند بن جائے. یہ نہیں ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ ہمیشہ رہے گی. تو اس لیے اللہ نے تسلی دی کہ اسراف سے بچنے کے لیے تسلی کا جملہ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، کہ تیرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھا دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. تو اس لیے اس میں جتنا حکم دیا جا رہا ہے ان احکام کی رعایت کرتے ہوئے خرچ کرو، اس میں حد سے تجاوز مت کرو. اصل میں یہ آیتیں آج کے دور میں سمجھنا بہت مشکل ہیں، کیونکہ آج تو جتنا خرچ کرنا چاہیے اتنا نہیں کر رہے ہوتے. آج تو طبیعتوں میں بخل بہت ہے، لیکن اس زمانے میں یہ مثالیں تھیں جب حاتم طائی جیسے لوگ گزرے تھے کہ وہ سب کچھ ہی خرچ کر کے پھر انسان مجبور ہو جاتا تھا کہ میں کل گزارا کیسے کروں گا. اور اس چیز کا تعلق توکل سے بھی ہے. بعض لوگوں کا توکل بہت کامل ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرچ کر دیا کرتے تھے، ایک دھیلا بھی نہیں چھوڑتے تھے اپنے لیے، لیکن آپ کا توکل کامل تھا کہ جب بھوک لگے تو صبر کرتے تھے. تو آج ایسا توکل بھی نہیں ہے. تو اس لیے جو عام حکم قرآن کا ہے وہ یہی ہے کہ جتنا اللہ پہ توکل ہے، اعتماد ہے اور جتنی گنجائش ہے اس کو ملحوظ رکھ کے ان تمام لوگوں کا خیال کیا جائے. انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک وہ اللہ اپنے بندوں کے اس کا باخبر بھی ہے اور ان کے حالات کو دیکھ بھی رہا ہے. تو وہ اپنے بندوں کو کسی کے رزق میں اضافہ کرتا ہے، کسی میں کمی کرتا ہے. تو یہ دپل میں یا اتفاق سے نہیں ہو رہا، بلکہ اس میں یہ حکمت پر مبنی ایک نظام ہے. وہ باخبر ہے، بصیر بھی ہے، تو دیکھ کے سمجھ کے سب کچھ کر رہا ہے، خود بخود یہ نہیں ہو رہا. یہ ہمارا رکوع جی کمپلیٹ ہو گیا.
اور اس رکوع میں اللہ نے توحید کا، والدین کی اطاعت کا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور رشتہ داروں پہ خرچ کرنے کا، مسافروں پہ خرچ کرنے کا، اور اعتدال سے خرچ کرنے کا، یہ تمام چیزوں کا اللہ نے حکم دیا۔ اور یہ وہی یعنی اس کا خلاصہ یہی ہے کہ جو آخرت کے طلبگار ہیں تو وہ یہ والے اعمال کریں گے تو ان کو آخرت ملے گی، تو اس کا یہی خلاصہ ہے۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 4 اور تیسرے پارے 15ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 4۔ حسب معمول اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم، اور قتل مت کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق، غربت اور فاقہ کے املاق کہتے ہیں فاقہ، غربت، ناداری، خشیہ خوف، غربت کے خوف سے۔ نحن نرزقہم، ہم دیں گے انہیں روزی، وإیاکم، اور تمہیں بھی۔ ان قتلہم، بے شک ان کا قتل کرنا، کانا ہے، خطأ خطا، خطا سے مراد گناہ، برائی، کبیرہ، بہت بڑی خطا ہے یہ۔ ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب مت جاؤ، انہ کان فاحشۃ، بے شک ہے یہ زنا، فاحشۃ، کھلی بے حیائی۔ فاحشہ جو کھلی ایک واضح برائی ہوتی ہے نا، بعض دفعہ کھلے عام برائی کو بھی فاحشہ کہا جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ برائی جس کا برائی ہونا ہر شخص کی نیچر اور فطرت میں اللہ نے ڈال دی ہے، کوئی بھی سلیم الطبع آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا، کھلی بے حیائی۔ اس لیے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ کھلا گناہ ہے، کھلی بے حیائی ہے، یعنی ایسی بے حیائی ہے جس کے بے حیائی ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، تو یہ کھلی بے حیائی ہے، چاہے چھپ کے ہی زنا کر رہے ہوں لیکن اللہ اس کو کھلی بےہودگی سے تعبیر کر رہے ہیں۔ کھلی کا مطلب عقل کے سامنے اس کی بےہودگی کھلی ہوئی ہے۔ وساء، اور کیا ہی برا ہے، ساء فعل تعجب میں سے ہے، تو اللہ اپنے لیے بھی تعجب کے صیغے استعمال کرتے ہیں، گویا اللہ کو تعجب ہو رہا ہے، حالانکہ اللہ کو تو تعجب نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ وساء، اور کتنا ہی برا ہے یہ، سبیلا، راستے کے اعتبار سے، یعنی خواہش پوری کرنے کے راستے کے اعتبار سے زنا کتنا ہی گندا راستہ ہے۔ ولا تقتلوا النفس، اور قتل مت کرو جان کو، یعنی انسانی جان کو، التی، وہ جان، حرم اللہ، جس کو اللہ نے حرام کر دیا، یعنی جس کے قتل کو اللہ نے حرام کر دیا، اس کو قتل مت کرو، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق کے ساتھ کا مطلب کوئی معقول ریزن ہو، وہ ریزن قرآن و سنت نے ہمیں بتائی ہے کہ چند باتیں ایسی ہیں جن میں انسانی جان کا قتل حلال ہو جاتا ہے، تو تفسیر میں انشاءاللہ۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور وہ شخص جو قتل کر دیا گیا، مظلوماً، مظلوم بن کے، یعنی ناحق جس کا قتل ہو گیا، فقد جعلنا، تو تحقیق بنایا ہے ہم نے، لی ولی ہی، اس کے ولی کے لیے، جو بھی وارثین ہیں ان کو یہاں ولی کہا گیا، اس کے وارثوں کے لیے ہم نے بنایا ہے سلطاناً، ایک سلطان، قوت اور طاقت، ان کے وارثوں کو ہم نے یہ اختیار دیا ہے، رائٹ دیا ہے۔ کیا رائٹ دیا ہے؟ کہ یہ جملہ محذوف ہے، یعنی کیونکہ بعض چیزیں واضح ہوتی ہیں نا تو قرآن پھر ان کا تذکرہ نہیں کرتا صراحتاً، یعنی ہم نے ان کے جو وارثین ہیں، جو بھی متولی ہیں، ان کو سلطان دیے، قدرت دی ہے۔ قدرت کیا دی ہے؟ کہ وہ قاتل کو قتل کر سکتے ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے، تو ہم نے ان کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ اس سے قصاص لے سکتے ہیں۔ فلا یسرف فی القتل، لہذا جو ولی ہے وہ قتل میں اسراف نہ کرے، حد سے تجاوز نہ کرے۔ حد سے تجاوز کا مطلب کہ جو شریعت نے باؤنڈری کھینچی ہے اس باؤنڈری پر رہے، تفسیر میں انشاءاللہ ڈیٹیل۔ انہ کان منصورا، بے شک یہ ولی ہے منصور، اس کی اللہ نے مدد کی ہے۔ مدد کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے مدد، اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی گئی ہے، یعنی اس کو رائٹ ہے قتل کرنے کا، اس کو ہم نے اختیار دیا کہ قاتل کو معاف بھی کر سکتا ہے، چھوڑ بھی سکتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کو رائٹ دینا، یہ گویا اللہ کی طرف سے اس کی مدد کی گئی ہے، اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے، تو یہ منصور ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر اس طریقے سے جو بہت بہتر طریقہ ہو۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی۔ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، یہاں تک کہ وہ اپنی بھرپور جوانی کو، سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائے۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور معاہدوں کو پورا کرو۔ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، بے شک عہد ایک ایسی چیز ہے جو مسئول ہے، جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور کیل پیمانے کو کہتے ہیں نا، ناپ تول میں جو ایک خاص پیمانہ ہوتا ہے، اس پیمانے کو پورا کیا کرو، اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو۔ اِذَا كِلْتُمْ، اصل میں تھا
کیل تم سمعتم کی طرح، جب تم کیل کرو، جب تم کسی چیز کو ناپو تو پورا ناپا کرو. وزنو، واو کا معنی اور زینو، وزن یزینو اصل میں تھا یوزینو وزن کرنا، تو یوزینو سے یزینو بنا، پھر توزینو سے تزینو، اور پھر امر بناتے ہوئے حرف مضارع گر جاتا ہے نا، تو زن کا معنی وزن کر، زینو تم سب وزن کرو. وزینو اور وزن کرو، بالقسطاس پیمانے کے ذریعے، المستقیم سیدھے پیمانے کے ذریعے وزن کیا کرو. اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وزن بھی ٹھیک ٹھیک کیا کرو. ذالک خیرون، یہ ناپ تول میں برابری کرنا، پیمانوں میں برابری کرنا یہ بہتر ہے. وَأَحْسَنُ اور زیادہ اچھا ہے، تأویلا انجام کے اعتبار سے. تأویل کہتے ہیں انجام کو. اس کے سوسائٹی پہ یعنی جو نتائج برآمد ہوں گے ان نتائج کے لحاظ سے بھی یہ عمل بہت اچھا ہے. وَلَا تَقْفُوا، قفا کہتے ہیں گدی کو، تو قفا یقفو کا معنی کسی کے گدی کے پیچھے پیچھے چلنا، یعنی کسی کو فالو کرنا، کسی کے در پہ ہو جانا. تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَقْفُوا، اور فالو مت کرو، ما اس چیز کو، لیس لک بہ علم، جس کے صحیح ہونے کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. لیس لک بہ کا مطلب بکونہ حقا، جس کی تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے. علم کہتے ہیں جو دلیل کی بیس پر جو نالج حاصل ہوتی ہے. تو جو نالج دلیل کی بیس پر حاصل نہیں ہوئی تو اس نالج کو فالو مت کرو، یعنی اس کے مطابق عمل مت کرو، بلکہ عمل اسی چیز پہ کیا جائے گا جس کے صحیح ہونے کی آپ کے پاس کوئی واضح دلیل ہو. ان السمع، بے شک سماعت، والبصر اور نگاہیں، والفؤاد اور دل، کل اولئک یہ تمام کی تمام چیزیں، کان عنہ مسئولا، ان میں سے ہر ایک چیز کے بارے میں مسئولہ سوال کیا جائے گا آپ سے. ولا تمشی فی الارض اور مت چلو زمین میں مرحا اتراتے ہوئے. مریح یمرح کا معنی اترانا، تکبر کے ساتھ مت چلو. انکا بے شک تم، لن تخرق الارض، خرق یخرق کا معنی پھاڑ ڈالنا، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال اور تم پہنچ نہیں سکتے پہاڑ پر، طولا لمبائی کے اعتبار سے، یعنی اتنا اونچا قد تمہارا نہیں ہو سکتا کہ طول میں تم پہاڑوں کو کراس کر جاؤ. تو ایسے مت اکڑو کہ بلندی میں تم جو ہے نا پہاڑوں کی بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، یعنی قد میں. تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. کل ذالک کان سیئہ، یہ جتنے بھی احکام ہم نے بیان کیے ہیں، کل ذالک یہ سب کے سب، کان سیئہ ان میں جو بری باتیں ہیں، ان احکام میں کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنے کا حکم دیا، اور کچھ ایسے ہیں جن سے بچنے کا حکم دیا. تو جن کے کرنے کا حکم دیا ان کا نہ کرنا برا، اور جن سے بچنے کا حکم دیا ان کا کرنا برا. تو ان احکام میں کان سیئہ جو بھی برا عمل ہے، یعنی برا عمل کا کیا مطلب ہوا، جو آرڈر دیا جا رہا ہے اس کو نہ کرنا برا، اور جو جس سے روکا جا رہا ہے اس کا کرنا برا. تو ان جتنے بھی ہم نے احکام دیے، کان سیئہ ان میں جو بھی برا کرے گا ان احکام کے بارے میں، عند ربک مکروہا، تو یہ اس کا ان میں جو بھی برا ہوگا وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. یعنی اس کو تکرار کیا کہ ان احکام کو فالو نہ کرنا ایک برائی ہے. تو ان احکام میں جو بھی برا کام ہے وہ تیرے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، تیرے رب کو ان کاموں سے نفرت ہے. ذالک مما، یہ وہ احکام ہیں، مما ان احکاموں میں سے کچھ احکام ہیں، اوحا الیک ربک جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہیں، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ان احکام میں سے، مما اصل میں تھا منما، یہ ان احکام میں سے کچھ احکام ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف وحی کی ہے، من الحکمہ، اور یہ حکمت سے پر مبنی احکام ہیں، یہ حکمت کی باتیں ہیں. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود، فتلقی فی جہنم کہ تو ڈال دیا جائے گا جہنم میں، ملومن قابل ملامت ہو کر، مدحورن دھتکارتا ہوا، رسوا ہو کے. افا اصفاکم ربکم، کیا منتخب کر لیا ہے، صفا یصفو صفاوتن کا معنی ہوتا ہے منتخب کرنا، صفی ہے نا، صفی نام بھی ہوتا ہے، تو یہ سلیکٹڈ کو کہتے ہیں، اسی سے نکلا ہے اصطفا، اکتسبہ کی طرح، تو وہاں تا کو طا سے تبدیل کر دیا. تو مصطفیٰ کا مطلب بھی یہ سلیکٹڈ، جس کو منتخب کر لیا گیا ہو. تو افا اصفاکم ربکم، کیا رب نے تمہیں منتخب کر لیا ہے، بالبنین بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہارے لیے بیٹوں کا اللہ نے انتخاب کر لیا ہے. واتخذ من الملائکۃ اناسا، اور ٹھہرا لیا ہے اس نے خود فرشتوں میں سے بیٹیاں، یعنی فرشتوں میں سے اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیں
اور تمہارے لیے کیا اس نے بیٹوں کا انتخاب کر لیا؟ انکم لتقولون، بے شک تم لوگ کہتے ہو، قولا عظیما، بہت بڑی بات، یعنی گناہ کے اعتبار سے یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ جناب اس رکوع کا مختصر لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ ان آیتوں میں، پچھلے رکوع میں بھی اور اس رکوع میں بھی، جو آخرت کی کوششیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں۔ اللہ نے اپنے حقوق بیان کیے، اپنی توحید، والدین، رشتہ دار، یہ تمام حکام بیان کیے۔ اب اللہ تعالیٰ اور مزید دیگر انسانوں کے حقوق اور سوسائٹی کے حقوق بیان کر رہے ہیں کہ معاشرت کے کیا حقوق ہیں، اور خاص طور پر عرب میں جو اولاد کے ساتھ ناانصافی ہوتی تھی وہ یہ کہ بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، تو اسپیشلی اس حکم کو اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو۔ بعض رات اس طرف گئے یا مطلق اولاد مراد ہے، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، لیکن ہم جو ہسٹری دیکھتے ہیں اور جو قرآن و سنت میں دوسری جگہ دیکھتے ہیں وہ یہی کہ وہ بیٹیوں ہی کو قتل کیا کرتے تھے۔ بعض دفعہ عار کی وجہ سے کہ بیٹی ہے تو لوگوں میں ذلت کا ذریعہ بنے گی، یعنی لوگ کیا کہیں گے کہ بیٹی، تمہارے یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور بعض دفعہ اس لیے کہ بھئی کھلانے کو گنجائش نہیں ہے، تو ظاہر ہے بیٹے کما کے کھلاتے ہیں، بیٹیاں کما نہیں سکتی، تو وہ تو بظاہر سوسائٹی پہ بوجھ بنتی ہیں اور ان کو خود کھلانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بھی جو مفسرین جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ اس سے بیٹیاں ہی مراد ہیں۔ تو بیٹیوں کو دو وجہ سے قتل کیا جاتا تھا، دونوں طرح کے قتلوں پہ اللہ نے پابندی لگائی، ایک غیرت کے نام پہ اور ایک قتل غربت کی وجہ سے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل مت کرو۔ یہاں بیٹیوں کو اولاد سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ اولاد کے لفظ میں ایک محبت اور شفقت ہے، تو بیٹی کے لفظ میں عرب کے لیے محبت نہیں تھی جب اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا، اس وقت عرب کے لیے بیٹی کے لفظ میں محبت نہیں تھی، تو اللہ نے کہا اولاد ہے تمہاری، تو جیسے بیٹا تمہاری اولاد ہے تو بیٹیاں بھی تمہاری اولاد ہیں، تو اپنی اولاد کو کون اپنے ہاتھوں سے قتل کرتا ہے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنی اولادوں کو قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، وَإِيَّاكُمْ، اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ تو کیا مطلب؟ جب اللہ تعالیٰ اولاد دے رہا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، تو رزق کا وہ پہلے سے انتظام کرتا ہے، تو وہ ماں باپ کو بھی رزق دے گا اور اولاد کو بھی رزق دے گا۔ یہ خوب سمجھ لیں، اس قسم کی جتنی بھی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم یہ کریں گے، تو یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں، یعنی اگر ہم چاہیں گے تو ہم ان کو بھی رزق دیں گے، تمہیں بھی رزق دیں گے۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ چاہے گا تو، اور اگر اللہ نے نہیں چاہا تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہاں چاہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رزق کے ملنے یا نہ ملنے کا مدار اولاد کے پیدا ہونے یا نہ ہونے پر نہیں ہے، وہ ہماری چاہت پر ہے۔ تو اگر تمہارے اولاد پیدا نہیں ہوئی تو بھی ہماری چاہت پہ تمہیں رزق ملے گا، ہم چاہیں گے تو دیں گے، نہیں چاہیں گے تو بغیر اولاد والوں کو بھی بھوکا مار دیں گے ہم، اور اگر ہم نے نہیں چاہا تو اولاد پیدا ہونے کے بعد بھی نہیں دیں گے۔ تو یہ جو رزق کے میں تم نے جو یہ سمجھ بیٹھے ہو نا کہ بچے پیدا ہوں گے تو رزق کی کمی ہوگی، یہ تمہاری حماقت اور بے وقوفی ہے۔ رزق کی کمی یا رزق کی کثرت کا مدار اللہ کی چاہت پر ہے، تو آپ اللہ سے لڑ کے روزی نہیں لے سکتے۔ اللہ سے لڑنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے حکم کی مخالفت کر کے اللہ سے کیسے آپ روزی لے سکتے ہو؟ تو اللہ کے حکم کی مخالفت کیا ہے کہ اولاد کو روکنا یا اس کو قتل کر دینا۔ تو ان آیت کی روشنی میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جیسے بچے کو قتل کرنا حرام ہے پیدا ہونے کے بعد، اسی طرح حمل کو غربت کے خوف سے روکنا بھی حرام ہے، کیونکہ اللہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارا کام ہے رزق دینا یا رزق نہ دینا، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تو اس میں اگر تم اسلام کے حکم کو یا اللہ کے آرڈر کو فالو نہیں کرو گے اور یہ سوچو گے کہ بھئی رزق کہاں سے آئے گا، بچہ کھائے گا کہاں سے، تو اس کا مطلب تم خدا سے لڑ رہے ہو، تو یہ ایک حماقت والا کام کر رہے ہو، کیونکہ رزق تو اللہ کی مرضی، وہ تمہیں دے یا نہ دے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عنوان استعمال کیا۔ ہاں سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ یوں کہہ دیتا نا کہ میں چاہوں گا تو رزق دوں گا، اس میں چاہنے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہ چاہنے کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ تاکہ امید غالب ہو۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو آیات ہیں نا ان کی تفسیر میں ایک بات لکھتے ہیں کہ ان آیتوں میں اشارہ ہے کہ جس کے اولاد ہوگی اس کے میں رزق کی برکت کا امکان زیادہ ہوگا، جس کے اولاد نہیں ہوگی اس میں رزق کی برکت کا امکان کم ہوگا،
کیونکہ اس کے لیے اللہ نے الفاظ استعمال کیے اولاد والوں کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے، یا جو اپنے بچوں کو غربت کے خوف سے قتل کر دیتے ہیں ان کے لیے استعمال نہیں کیے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، قتل کر دینا بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس آیت کی روشنی میں تمام فقہا کا اتفاق ہے، اور یہ مضمون دیگر احادیث سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کے عمل سے بھی ثابت ہے کہ انتہائی غربت میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تزوج الودود الولود کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے اور محبت کرتی ہو، یہ اس موقع پہ نبی نے فرمایا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور اصحاب صفہ کے لوگ جن کے پاس ایک لنگوٹی نہیں ہوتی تھی جس سے ایک آدمی اپنا پورا سطر چھپا لے، ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے، اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان حالات پہ حکم دے رہے تھے کہ اولاد ایسی عورت سے نکاح کرو جو اولاد تمہیں کثرت سے دے۔ تو آپ سوچئے اس شدید ترین غربت میں اسلام نے بچوں کی کثرت کی ترغیب دی ہے، تو آج جو کھا کھا کے مر رہے ہیں لوگ اور ناشکرے لوگ، اس قدر خدا نے رزق کی فراوانی دی ہے، اور میں کروڑ پتی لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ زیادہ نسل نہیں بڑھاتے کہ ان کے خرچے ہم کہاں سے پورے کریں گے۔ تو یہ آپ اندازہ لگاؤ کہ کس قدر خدا کے غضب کو دعوت دی جا رہی ہے، یعنی گویا بزبان حال اللہ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے بیسک خرچے پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کا کیسا قہر آئے گا کہ وہ لوگ جن کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی وہ مجھ پہ توکل کرتے تھے اور نسل بڑھاتے تھے، اور تمہیں لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہو، ہزار ہزار گز کے بنگلے تم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور تم اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی کہ آج کل ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ جتنے بڑے مالدار کے گھر میں میں گیا ہوں نا، گروتھ ریشو ان کا اتنا ہی کم ہوگا، جتنا بڑا گھر ہوگا بچے اتنے ہی کم، اور غربا اور مساکین کے ہاں میں نے دیکھا ان کے ہاں نسل زیادہ ہوتی ہے، اولاد زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ خوشنما نعرے جو فیملی پلاننگ والوں نے لگائے ہیں اور آج ہمارے دینداروں میں بھی رائج ہو گئے ہیں، یہ بدبودار نعرے ہیں، یہ سیکولر قوتوں کے نعرے ہیں، یہ ملحدوں کے نعرے ہیں، یہ ان لوگوں کے نعرے ہیں جنہوں نے خدا کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا ہے، یہ ان کی کیلکولیشن ہے، اس کو اٹھا کے دیوار پہ مار دیں۔ تو آپ کی اولاد ہو یا نہ ہو یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس نظریے سے اگر متاثر ہیں اور آپ اس کانسیپٹ سے اگر متاثر ہیں تو یہ قیامت کے دن یہ آپ کے گلے پڑ سکتی ہے۔ یہ چیز اسلام میں عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے، تو یہ کانسیپٹ آپ کو کلیئر کرنا پڑے گا۔ واضح آیتیں نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی رزق دیں گے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جی وہ تو پیدا ہونے کے بعد قتل ہے نا، تو وہ تو واقعی ظلم ہے۔ تو بھائی اگر عقل سے دیکھیں تو بظاہر وہ بھی ظلم نہیں ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میرا بچہ پیدا ہوا، میرے پاس اپنے کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہ بھی بھوکا ننگا گھومے گا اور سوسائٹی پہ بوجھ بنے گا، تو ایک سیکنڈ میں اس کو مار دیتا ہے۔ تو عقل کے آپ اگر موشگافیوں میں جائیں تو اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ جیسے میں نے بہت سے مالداروں سے سنا ہے کہ غریب کو تو مر جانا چاہیے، اس دور میں رہنا ہی، زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی بیچارے کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ تو یہ فضول قسم کی باتیں ہم نے بہت سنی ہیں، بہت یہ لوگوں سے اس طرح کی باتیں کہ غربت تو پھر خودکشیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں جب ان کے سے پیسہ چھن جاتا ہے، تو چونکہ ان کی نظر میں غریب کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو آج ساری دنیا دولت، قوت، پیسہ اور ان چیزوں کو فوکس کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ توکل کو فوکس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توکل کی ترغیب دیتے ہیں کہ دینا ہوگا اللہ اسی طرح تمہیں دے دے گا، نہیں دینا ہوگا تو ایک بچہ بھی تمہارا نہیں ہوگا اور تم سے رزق چھین لے گا۔ تو اس میں اللہ پہ اعتماد اور اللہ پہ توکل کرو، تو ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطئا کبیرا، ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ عورت کا ماں کے پیٹ میں حمل ضائع کرنا یہ بھی اس جرم میں داخل ہے، وہ بھی قتل نفس میں آئے گا، خاص طور پہ جب بچے میں جان پڑ جائے 4 مہینے کے بعد، تو بچے کا حمل ضائع کرنا بالکل انسانی جان کے قتل کرنے ہی کے مترادف ہے۔ آج یہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرنا یہ صرف اس صورت میں جائز ہے کہ جب عورت کی صحت خراب ہو، ڈاکٹر اسے کہہ دے کہ آپ کے بچہ پیدا ہوا تو آپ کی موت واقع ہو سکتی ہے یا کچھ شدید ترین نقصان ہو سکتا ہے۔ بعض دفعہ عورت میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو اس کے بغیر اس کے لیے 4 مہینے سے پہلے حمل کرنا جائز نہیں، حمل گرانا جائز نہیں۔ یہ جو آج کل کہتے ہیں نا بھائی اتنے بچے ہو گئے تو خرچے ان کے پورے نہیں ہو رہے، ایک اور حمل ٹھہر گیا، تو ٹھہر گیا تو ٹھہر گیا، آپ اس کو گرا نہیں سکتے۔ باقی حمل روکنا کن صورتوں میں جائز ہے؟ ایک ہے ٹھہر جانا، ایک ہے روکنا۔ تو ٹھہرنے کے حکام تو میں نے بتا دیے، ٹھہرنے کے بعد کیا روکنا جو ہے وہ بھی اس نیت سے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے، تو اس نیت سے روکنا بھی حرام ہے، یہ خوب سمجھ لیں۔ غربت کے خوف سے یا مہنگائی کے ڈر سے حمل روکنا بھی حرام ہے۔ باقی کوئی معقول وجہ ہو، جیسے سفر پہ جانا ہے، کسی نے اپنی زوجہ کے ساتھ سفر پہ جانا ہے، اس کو پتہ ہے اگر حمل ٹھہر گیا تو سفر میں بہت مشکلات ہوں گی، تو یہ کچھ ایسی کوئی معقول اگر ریزن موجود ہو،
یا اس جیسی ملتی جلتی کوئی ریزن ہو تو پھر حمل روکنے کی شریعت میں گنجائش ہے، لیکن ترغیب بہرحال یہی ہے تزوج الودود الولود کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد کثرت سے دے۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکو، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور اپنی خواہش پوری کرنے کا بدترین راستہ ہے۔ یہاں دو باتیں، ایک اس آیت کا پچھلی آیت سے ربط کیا ہے۔ دیکھیں ایک ربط تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں اپنی اولاد کو قتل سے منع کیا، یعنی جسمانی طور پر ہلاک کرنے سے منع کیا۔ دوسری آیت میں زنا سے منع کیا جا رہا ہے کیونکہ زنا بھی ولد الزنا بچوں کی کثرت کا ذریعہ بنتا ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو معنوی طور پر وہ بچہ بھی مر گیا جو پیدا ہوا اور اس کا باپ نہیں ہے۔ آج یورپ میں دیکھ لینا جب زنا پھیلا ہے تو کیا ہوا ہے، سنگل مدر اور بس ایک ماں پال رہی ہوتی ہے، باپ کی شفقت، باپ کی رحمت اور باپ کی وجہ سے جو رشتے ملتے ہیں، چچا دادا، یہ سارے رشتوں سے وہ انہوں نے اپنے بچوں کو محروم کر دیا ہے۔ بس اسٹیٹ اور ریاست ہر جگہ اسی کو باپ بنایا ہوا ہے۔ تو باپ ایک ایسی زبردست نعمت ہے اللہ کی طرف سے، تبھی تو اسلام میں جس بچہ کا باپ مر جائے اس کو یتیم کہا جاتا ہے، اس کے لیے الگ سے احکام ہے، اسلام اس کو بہت بڑا نقصان مانتا ہے۔ اور جس بچے کا سرے سے باپ ہی نہ ہو یا غیر قانونی باپ ہو جس کو اسلام باپ ہی نہیں مانتا، تو میرج کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے مرد اس کو صحیح طرح سے اون کرتا ہے، لیکن جو زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے مرد نہ اون کرتا ہے، اور اگر کرے بھی تو شریعت اس کو مانتی نہیں ہے۔ اس حدیث میں آتا ہے الولد للفراش، بچہ جس کی بیوی سے ہوگا وہ باپ اس کا باپ سمجھا جائے گا، اور زنا سے پیدا ہوئے شریعت اس کو باپ بھی نہیں مانتی۔ تو زنا سے اس لیے بہت ساری وجوہات سے روکا گیا، ایک وجہ تو اللہ نے بیان کر دی کہ یہ بے حیائی اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، بس چاہے ولد الزنا بچہ پیدا ہو یا نہ ہو، اس پہ سزا رکھی ہے اسلام نے۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قتل نفس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ سوسائٹی میں ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں، ایسے انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں جن کو باپ کی شفقت ہی نہیں مل رہی، جو یورپ میں اور امریکہ میں آپ دیکھ لیں کہ جو حشر ہو چکا ہے وہاں پر سوسائٹی کا، تو یہ بھی مانوی طور پر مرے ہوئے بچے ہی ہیں، تو یہ بھی قتل نفسی کے مترادف ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کے بعد زنا کا تذکرہ کیا، فرمایا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہاں بتایا کیا گیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ وہ اسباب بھی اختیار مت کرو جو زنا کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرد کی نفسیات سے واقف ہیں، عورت کی نفسیات سے واقف ہیں۔ اچانک زنا نہیں ہو جاتا، پہلے تانے بانے ملتے ہیں، موبائل پہ رابطے ہوتے ہیں، میسج بازیاں ہوتی ہیں۔ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں کبھی کبھار خون کے آنسو رونے کا دل کرتا ہے کہ شوہر ایک مقصد کسی کو اپنی بیویوں سے بدگمان کرنا نہیں ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو کام ناممکنات میں سے ہوتا ہے اگر آپ زنا کے اسباب سے نہ بچیں تو وہ کام ممکن ہو جاتا ہے۔ سے کیسز آئے ہیں میرے پاس کہ شوہر اچھا بھلا شوہر ہے، جاب کر رہا ہے، کسی دوسرے ملک میں ہے، اور یہاں پر بیوی کے صرف میسج بازیوں سے کسی مرد سے، ایک نیک عورت تھی، شریف عورت تھی، اپنے شوہر سے محبت کرنے والی ایک خاندانی عورت تھی، لیکن کیا ہوا ہے کہ مس کال آئی اور ان نون نمبر سے میسج بازیاں، اور پھر 1-2 سال تک میسج ہوتے ہوتے بالآخر زنا ہوا، اور بالآخر ولد الزنا بچہ پیدا ہوا، اور وہ بچہ عورت نے شوہر کے کھاتے میں ڈال دیا، اپنے شوہر کو پتہ نہیں ہے، وہ سمجھ رہے کہ میرا بچہ ہے۔ تو میرا مقصد برائی کو ہائی لائٹ کرنا نہیں ہے، میں مانتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے واقعات کم ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں نا کہ یہ ہوتے کیوں ہیں۔ وہ میاں تو سمجھ رہا ہے کہ میری بیوی وفادار ہے اور پیچھے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، اور وہ مرد کے یعنی جو ہے نا حرام مزے لگے ہوئے ہیں اس کے۔ یہ کیا ہے؟ ولا تقربوا الزنا، ان لوگوں نے، یہ جو عزت دار لوگ ہیں فوراً زنا میں مبتلا نہیں ہوتے، اس سے پہلے انہوں نے زنا سے بچنے کے اسباب اختیار نہیں کیے ہوتے، براڈ مائنڈڈ بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی یہ بات کر رہے ہیں نا، ہماری نیت صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے، وہ تانے بانے ہوتے ہوتے وہ کام کرواتے ہیں، کیونکہ جب بار بار زنا ہوا تو پھر حمل ٹھہر گیا، اور عورت کو پتہ ہی نہیں چلا کہ جی حمل ٹھہر گیا ہے، اور وہ ایسی کنڈیشن میں جا کے پتہ چلا کہ اب اس کو گرانا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو یہ ہماری سوسائٹی میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم قرآن کی ان آیات پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ نے کہا زنا کرنا تو دور کی بات، تمہیں وہ اسباب اختیار نہیں کرنے، تبھی اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا، مرد کو نظر جھکانے کا حکم دیا، نامحرم عورتوں سے فری ہونے کی اجازت نہیں دی، عورتوں کے لیے جاب کرنے کو ناپسندیدہ سمجھا گیا، مجبوری میں جاب کرے، ورنہ عورت کے لیے قرنا فی بیوتکن، گھروں میں قرار پکڑو۔ ہم اس سوسائٹی سے یہ ساری چیزیں لے رہے ہیں جن کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا ہے۔ وہ جو عورت کو حقوق دے رہے ہیں ہم بھی انہی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں عورتوں کو گھروں سے نکالو، گھر میں رہنا حق تلفی ہے،
تو ہم نے بھی وہیں سے لے لیا. یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے نظام اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے. کچھ ترقی تو ہو گئی لیکن اس ترقی کا کیا کرنا ہے جس میں انسان انسانیت کے لبادے سے باہر نکل جائے اور حیوانیت پہ اتر جائے. ہومو سیکسولیٹی آپ دیکھو نا کیسی پھیل گئی ہے وہاں پہ. گلیاں بنی ہوئی ہیں, نائٹ کلب بنے ہوئے ہیں جو صرف لڑکوں کے لیے ہیں, جس میں صرف لڑکے جاتے ہیں اور ساری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے کہ لڑکوں کا اجتماع ہو رہا ہے اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ ایک جو ہے حرام اور ناجائز تعلق قائم کرنے والے. ایسا نفرت والا عمل کہ دیکھ کے انسان کو الٹی آنا شروع ہو جائے. تو کیا آپ بھی یہ چاہتے ہو کہ آپ کی سوسائٹی ایسی ہو؟ تو اس لیے اسلام نے پردے کے حکام دیے. بھابھی کو حکم ہے کہ دیور سے پردہ کرے, سالی کو حکم ہے کہ بہنوئی سے پردہ کرے, اور عورت کو حکم ہے اپنے خالو سے پردہ کرے اور اپنے پھپھا سے پردہ کرے. محرم نامحرم کا ایک پورا نظام جو اسلام نے بنایا ہے وہ صرف اس لیے کہ زنا تو دور کی بات, زنا تک پہنچنے کے تمام راستے بند ہو جائیں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں بہت بڑی بے حیائی ہے, وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. اور پھر آگے حکم دیا کہ ایک تو اولاد کا قتل ہے, چاہے مادی قتل ہو یا معنوی طور پہ قتل ہو, دونوں قتل پہ پابندی لگائی. اور اب حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک عام انسانی جان کو بھی قتل مت کرو. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ, کسی بھی انسانی جان چاہے وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو, الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ, جس کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا, الا بالحق, مگر حق کے ساتھ. کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں اللہ نے قتل کو حلال قرار دیا ہے. قرآن اور سنت میں وہ صورتیں بیان کی گئی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے جو آگے آ رہی ہے کہ کوئی شخص کسی انسانی جان کو قتل کر دے تو مقتول کے اولیاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لیں یا اس کو معاف کر دیں, تو وہ قصاص میں قتل کر سکتے ہیں. دوسرا, فساد فی الارض, کوئی آدمی زمین میں فساد مچا رہا ہے, جیسے قطاع الطریق ہیں, ڈاکو ہیں, یا جو اسلحے کے زور پہ, یعنی ڈاکو کا مطلب اسلحے کے زور پہ لوگوں سے مال چھینتے ہیں, یا اور کسی طریقے سے زمین میں قتل و غارت پھیلائی ہوئی ہے انہوں نے, تو پھر ان ایسے لوگوں کا قتل کرنا بھی جائز ہے. اسی طرح کوئی مسلمان شادی شدہ ہو اور زنا کر لے تو رجم کے ذریعے اس کا قتل بھی جائز ہے, لیکن یہ صرف یہ سزا مسلمان پہ جاری ہوگی. کوئی غیر مسلم شادی شدہ اگر زنا کرتا ہے تو اس پہ اسلام میں رجم والی سزا نہیں ہے. باقی کوڑوں کی سزا ہے یا نہیں ہے اس کی کچھ مختلف صورتیں ہیں, وہ میں زیادہ گہرائی میں جاؤں گا تو یہ ہماری تفسیر رہ جائے گی, اور وہ اس کی نوبت بھی بہت کم. آج کل تو مسلمانوں پہ سزا جاری نہیں ہو رہی, غیر مسلموں پہ کہاں ہوگی جاری. تو یہ چند صورتیں ہیں. اسی طرح کوئی شخص اسلام کو چھوڑ دے, مرتد ہو جائے, تو اس کو 3 دن گورنمنٹ مہلت دے گی. اگر اس میں اس کے شبہات دور ہوتے ہیں ٹھیک ہے, نہیں آتا تو اس کو بھی شریعت میں قتل کرنے کا حکم ہے, کیونکہ محاربہ ہے. محاربہ کا مطلب جو عصمت کی وجہ تھی وہ ختم کر دی. اب اس کی ڈیٹیل بہت لمبی ہے, لیکن اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ عورت اگر مرتد ہو جائے تو اس کو اسلامی حکومت قتل کرے گی کہ نہیں کرے گی. تو عورت کے مرتد ہونے کی صورت میں دیگر ائمہ کے نزدیک تو قتل کیا جائے گا, لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو جاتی ہے تو پھر اس کی سزا قتل نہیں ہے بلکہ حبس ہے. یعنی جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتی اس کو جو ہے محبوس کر دیا جائے گا, قید کر دیا جائے گا. تو لیکن یہ جو مرتد کی سزا قتل ہے نا, یہ جب طاقت بھی ہو, یعنی گورنمنٹ کے پاس اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم قتل کریں گے تو ہم یہ برداشت بھی کر سکتے ہیں. اس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا, فقہا نے اس کی بہت لمبی چوڑی تفصیل بیان کی ہے کہ کس صورت میں قتل کیا جائے گا, کس صورت میں نہیں کیا جائے گا, لیکن اصولی طور پر اس کی سزا, مرتد کی سزا اسلام میں بہرحال قتل ہی ہے. یعنی واجب القتل ہے, وہ گورنمنٹ اس پر لازم ہے کہ اس کو مہلت دے, اور وہ نہیں مانتا تو اس کو قتل کر دے. تو یہ چند صورتیں ہیں جن میں قتل نفس کی اللہ نے اجازت دی ہے. اس کے علاوہ تمام صورتیں ایسی ہیں کہ کسی صورت میں آپ انسانی جان کو قتل نہیں کر سکتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ومن قتل مظلوما, جو مظلوماً قتل ہوا, یعنی ان صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں تھی اور اس کو قتل کر دیا گیا. تو عرب میں ہوتا یہ تھا کہ ایک بندہ قتل ہوا ہے, آج بھی بہت سے قبائلی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے, ایک قتل ہوا تو قاتل مل نہیں رہا تو اس کے بھائی کو مار دیا, اس کے چاچا کو مار دیا. یہ ایک نفرتوں کا ایک پورا ایک بیج جو ہے نا وہ پھر پھیلتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسا مت کرو. فقط جعلنا لولیہ سلطانا, ہم نے جو مقتول کے اولیاء ہیں, ولی ہے, ولی کا مطلب قریب ترین جو وارث ہوگا, تو اس کو ہم نے سلطان دے دی ہے, قدرت دے دی ہے, یعنی اس کو ہم نے یہ حق دے دیا کہ وہ قتل کر دے قاتل کو. لہذا جب ہم نے اس کو انہ کان منصورا, جب ہماری طرف سے اس کی مدد ہے, مدد یہی ہے کہ اللہ نے اس کو رائٹ دے دیا ہے, جب ہم اس کے ساتھ ہیں تو فلا یسرف فی القتل, پھر وہ قتل میں اعتدال سے تجاوز نہ کرے. اعتدال کیا ہے؟ قاتل کے علاوہ لوگوں کو مارنا شروع کر دیا, یا قاتل کو ٹارچر کر رہا ہے. جب اللہ نے اجازت دے دی قتل کرو تو آپ اس کو ٹارچر کیوں کر رہے ہو, یا بھیانک طریقے سے قتل کر رہا ہے,
بعض دفعہ قاتل کو کڑھائی میں ڈال دیا یا ٹریکٹر سے اس اوپر چلا دیا اس کے اوپر، یا اس کے قتلے کر دیے، تو یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ حدیث میں آتا ہے لا قواد الا بالسیف، صرف تلوار کے ذریعے آپ اس کی گردن اڑا سکتے ہیں۔ آج جو پھانسی کا نظام ہے یہ بھی شریعت میں صحیح نہیں ہے، اس میں بھی قاتل کو یا جس کو پھانسی دی جا رہی ہوتی ہے بے انتہا تکلیف ہوتی ہے۔ تو اسلام نے قتل کا وہ طریقہ بیان کیا جس میں اس کو تکلیف نہ ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں جب تمہاری مدد ہم نے کی ہے، تمہیں یہ رائٹ دیا کہ تم قاتل کو مار سکتے ہو، تو صرف قاتل ہی کو فوکس کرنا ہے اور شرعی حدود سے تم نے تجاوز نہیں کرنا۔ اس کے قبیلے کے افراد کو مارنا اور پھر دشمنیوں کو بڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ ولی جو ہے خود سے قصاص لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا۔ جیسے زید کے باپ کو بکر نے قتل کیا فرض کریں، اب زید کا بیٹا کیا خود سے بکر کو قتل کر سکتا ہے یا گورنمنٹ ہی کیس کرے گی، گورنمنٹ ہی قتل کرے گی؟ تو خوب سمجھ لیں دنیاوی احکام میں تو وہ پابند ہے قانوناً کہ وہ کیس کرے اور حکومت پھر اس کو سزا دے، لیکن اگر وہ اس نے خود سے بھی اپنے طور پر بکر کو مار دیا، قتل کر دیا، تو آخرت میں بہرحال مواخذہ نہیں ہوگا۔ مشورتاً اس کو منع تو کیا جائے گا، منع اس لیے کیا جائے گا زید کی اولاد کو کہ بھئی اگر تم نے خود بکر کو قتل کر دیا تو کیس چلائے بغیر جب یہ کام تم اپنے طور پہ کرو گے تو پھر تمہیں بھی پکڑا جائے گا، پھر پتہ نہیں تم ثابت کر سکو اور ثابت نہ کر سکو کہ بکر قاتل تھا یا نہیں تھا، تو اور پھر یہ فیصلہ بعض دفعہ مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ زید نے بکر کو ناحق قتل کیا یا واقعی بکر قاتل تھا۔ تو ایک سیاستاً اور انتظامی امور کو چلانے کے لیے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ کام گورنمنٹ کرے، لوگ نہ کریں، لیکن یہ خوب سمجھ لیں اگر کسی نے پرسنلی بھی قتل کر دیا قاتل کو ولی نے، تو قیامت کے دن بہرحال وہ بری و ذمہ ہوگا، قیامت میں اس کو قتل کا گناہ نہیں ملے گا کیونکہ اللہ نے اس کو حق دیا ہے، جیسے کہ قرآن میں ان آیتوں میں اللہ نے بیان کیا فی نفسی اس کا رائٹ ہے، لیکن انتظاماً ایک حکومت کے قانون کو فالو کرنے کے لیے تاکہ زمین میں کم سے کم فساد ہو اور یہ چیز فساد کی طرف نہ جائے، اس کو ویسے ایک سیاسی طور پر اس کو منع کیا جائے گا، جیسے کہ علماء منع کرتے ہیں قتل و غارت کے جب واقعات ہوتے ہیں تو علماء کہتے ہیں بھائی آپ خود سے یہ کام نہ کریں بلکہ گورنمنٹ یہ کام کرے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے گورنمنٹ یہ کام نہیں کرتی، جس کے نتیجے میں پھر وہ ہوتا ہے جس کا قرآن نے اشارہ کر دیا۔ قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ولی کو طاقت اس لیے دی ہے تاکہ اسراف نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی سے اگر آپ طاقت لے لو اور قصاص کا لا ختم ہو جائے تو پھر لوگوں کی دشمنیاں بڑھیں گی جیسے کہ بڑھ رہی ہیں۔ تو آج وہی ہے کہ کیس چلتے رہتے ہیں قتل کے کئی سال، پھر قاتل چھوٹ جاتا ہے سزا، اور بعض دفعہ قاتل کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، 10 سال جیل میں رہنے کے بعد ان کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے، تو وہ جو اب پھانسی پہ لٹکا رہے ہو تو پھانسی کی سزا بہت سخت ہے، تکلیف زیادہ ہے، پھر یہ 10 سال کس کھاتے میں گئے؟ جرم اس کا قتل تھا تو اس کے بدلے میں سزا قتل ملنی چاہیے تھی نا، تو یہ 10 15 20 سال جو جیل میں اس نے کوٹری میں گزارے ہیں یہ کس کھاتے میں؟ تو آپ دیکھ لیں پاکستان میں ایسے مجرم ہیں جو 20 سال جیل کی کوٹریوں میں زندگیاں عذاب بن گئیں اور 20 سال کے بعد کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ کس قدر ظالمانہ نظام ہے، نہ اللہ کے حقوق ادا ہو رہے ہیں نہ مخلوق کے۔ تو جب تک ہم اسلام کو نافذ نہیں کریں گے اپنی عدالتوں میں اور آئین میں، خدا کی قسم ہم ترقی نہیں کر سکتے اور ہمیں انصاف نہیں مل سکتا۔ لیکن اسی اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ لبرل لوگ ہیں جو اسلام کو نہیں مانتے اور صبح و شام اسلام کے خلاف بولتے رہتے ہیں وہ، اور فالو کرتے ہیں ان کنٹریز کو، تو سب سے بڑی رکاوٹ وہ لوگ ہیں۔ تو اسلام نے جو ایک ہمیں نظام دیا ہے نا قصاص کا، حدود کا، یہ نظام ہماری سوسائٹی کے لیے اس سے بہتر نظام ہو نہیں سکتا۔ وقت ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یعنی سورہ بنی اسرائیل کا رکوع نمبر 4 اور 15 پارے کا رکوع نمبر 4، اس کو میں اس آیت سے انشاءاللہ اس کی تفسیر شروع کروں گا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آیت نمبر 34۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔